حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامنے نہیں کرا؟ حاضر و ناظر، جلدی جلدی 10 منٹ کی بات تو کرنی نہیں ہے نا۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی حوالے سے عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ ہم ان جیسے ہو گئے، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، بال ان کے بالوں جیسے نہیں، دانت ان کے دندان جیسے نہیں۔ ابھی رات شروع ہوئی ہے، اور اگر یہ بات خدا کی قسم علی عباس کرتا گیا تو میرے محترم سامعین، شیعہ سنی، ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا، فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین یاد رکھیں کہ یہ بات چلتی گئی تو زلف شب بھی کمر تک آ جائے گی، لیکن مضمون کم نہیں ہوگا۔ علمین کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، لیکن کتنے دلائل یاد رکھیں گے اور کتنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ میں آپ کو صرف 3 سیکنڈ کی ایک بات دے رہا ہوں، سب بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا۔ وہ میرے اہل سنت بھائی سر اٹھائیں، میرا ایک شیعہ بھائی سر اٹھائیں، یہ 2 مجھے خریدار چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں حسین کے نانا جیسے، پر یوں پنچایت والا مجمع بے ڈیرے دار بیٹھ کے والے لوگ بیٹھے ہیں، تواڈیاں ڈیریاں تے قتلاں دے مقدمے مکدے ہو سن، میں گل لے کے آیا تو میں نے قیمت لے کے دیو اپنے علاقے کو لو۔ جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا، لاہور سے ایک بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا، قبلہ آپ کیسے حضور جیسے ہو گئے، آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے اور وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے۔ آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ خدا کی قسم ان کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو گئی، اور یہاں آپ جوتے پہن کے محراب مسجد تک بھی نہیں جا سکتے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے سامعین؟ میں بور تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کو؟ خدا کی قسم کوئی لمبا پڑھنے کا ارادہ نہ تھا نہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہیں چھوڑ دوں اور آپ کو سلام کر دوں۔ مصائب پڑھنے والے کتنے اچھے اچھے چہرے بیٹھے ہیں، آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے، وہ تھے ہی وہاں کے۔ خدا کی قسم میں نے 2 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، زمین پہ دین سکھانے کو آئے تھے ورنہ فلک نشین قبیلہ زمین کا تھا ہی نہیں۔ یہ تو پورا کلام ہے، پیاسا ایسے رہا جیسے القمہ ہی نہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سخن سفر میں کہاں عسکری ٹھہرنے لگے، قلم پکار رہا ہے کہ میں چلا ہی نہیں۔ گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین پہ دین سکھانے کو آئے تھے ورنہ کوثر صاحب فلک نشین قبیلہ، تھوڑا جو تھوڑا ٹائم لیسا سارے ناراض ہی نہ ہو یار۔ زمین پہ دین فٹ بیٹھے ہو نا، ترکڑے ہو نا، زمین پہ دین سکھانے کو آئے تھے ورنہ میرا ٹبر میرے نال کرم والے۔ فلک نشین قبیلہ زمین کا، اور کہاں تک علی عباس عسکری بات کرے؟ خدا کی قسم پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سیرت النبی کا معیار ہی یہی ہے، جہاں حسین کے نانا کی شان بیان کی جائے وہاں ذاکر کم سے کم میرے مرشد علی جیسا ہو، کم سے کم ذاکر میرے مرشد علی جیسا ہو، کم سے کم ذاکر میرے مولا جیسا ہو۔ 36 ہجری جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی، ایک یہودی آ گیا اور آتے ساتھ بھائی سہیل اس نے پہلا سوال کیا، یا علی حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کنت نبی و آدم و بین الماء والتین، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے۔ علی فرماتے تو اپنا سوال کر۔ اب سوال پہ اب وہ تفصیل میں تو میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا سوال یہ کرنا ہے کہ اگر اس وقت بھی نبی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟ اب یہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے، بات بڑھی ہے، پھر بھی پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، تسلی رکھنا، نہ بھی بولیں تو میں راضی ہوں، کیونکہ داد میرا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ میرا صرف یہ ٹارگٹ ہے کہ میں آپ کے سینوں میں ایک مشکل بات رکھ کے جاؤں تاکہ آگے جا کے کام آئے کہ آپ نے مجلس حسین سے کیا حاصل کیا۔ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، تو نے پوچھا ہے نا رہتے کہاں تھے، اب سن۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ہر حجاب میں اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال تک رکھا، اور میرے اپنے حبیب کا نور ان ہر حجاب میں
میرے آقا کا نور 1000 سال تک تسبیحاں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں یہودی سن پوچھا ہے اگر تو. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے آقا کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا, حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا, حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب شفاعت میں رکھا, حجاب شفاعت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا, حجاب منزلت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا, حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا, حجاب وفا کے بعد حجاب حیا میں رکھا. علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور جب باہر آیا 1000 سال تک علی فرماتے ہیں میرے آقا کا نور ہر حجاب میں اس غاب کی تسمیہ پڑھتا رہا. کسی حجاب میں میرے آقا نے سبحان ربی العلا پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے باہر آنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا اور دیکھنا شروع کیا اور خطاب دینے شروع کیے, اور میرے آقا نے پھر شکرانے کے سجدے ادا کرنے شروع کیے. میرے آقا سجدے ادا کر رہے تھے, اللہ دیکھ بھی رہا تھا, اللہ فرما بھی رہا تھا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے, تو ہی سرور کونین ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے خطاب مکمل کیے. یہاں سے میرے آقا نے آخری نفل ادا کر کے سجدے سے سر اٹھایا. میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی عالم پوچھے تو سن, جب میرے آقا نے آخری سجدے سے سر اٹھایا تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا. اللہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا, اپنے بنائے ہوئے پر. یہ کیمرہ مین بندہ بتائیں جو حسین کے نانا کی عظمت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. علی فرماتے ہیں اپنے بھائی سہیل اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. میں مجمع کھڑے کرنے نہیں آیا, میں مشکل بات دینے آیا ہوں. اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں جب خطاب مکمل ہوئے میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا, اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی اللہ عاشق ہوا. اس وقت علی فرماتے ہیں میرے آقا کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے بہے. جب 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے, علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کو ضائع نہیں کیا. علی فرماتے ہیں اللہ نے ہر پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک نبی بنا دیا. علی فرماتے ہیں یہودی شیعہ سنی بھائی سر اٹھائیں گے, فیصلہ دے کے جا رہا ہوں علماء اور افا خطباء ادباء کے سامنے. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن, آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ میں سر پہ آ جاؤں گا جو مسکرائے بھی نہیں, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل ترکڑوں میں ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے. اور خدا را مجھے علماء اکرام بتائیں, یہاں پہ بیٹھ کے میں سوال کر رہا ہوں, مجھے جواب دو, جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اوہ تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں. جو نبی حضور کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامعین میری؟ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. راضی رہیے. چوبیس منٹ پڑھ چکا ہوں میں. راضی رہیے گا جی. بزرگوں 24 منٹ پڑھ چکے ہیں. سے بات آگیا ہے نظر یا اشل ہوشان مجلسون ارے بندے رہے سواری شاہ مشرقین کی شاہد کو بے خبر ہے تم کو خبر نہیں. میں شعر پڑھ دوں گا. زہرا کے چین کی ارے سارے یہ لم یزل کے اپنے نظام ہیں تیرے ہے رضی اللہ, ان کو تو یاد کر. اس گھر میں مرتجد بھی علیہ السلام. جو حضور کے نور سے بنے وہ پھر رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ پڑھوں ایک شعر, اجازت ہے؟ چاچا جی 24 منٹ میری نوکری تے 5 بھی پورے ہو گئے, 26 منٹ کر لیتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک شعر پڑھوں. اب وہ آپ نے نعرہ اتنا حسین لگایا, خدا کی قسم
خزاں کے باغ میں اے کم خراب کرنا لاؤں میرے کو لوگ شعر سنو شعر خدا کی قسم ایسا شعر پڑھوں یہ آسمان چھوٹا ہے شعر بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے شعر بڑا ہے اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں اور بات ہی چلتی رہے تو وہ مضمون کم نہیں ہوگا لیکن یہ دیکھنا شعر سنو اگر مصرع تاریخ ساز نہ ہو تو کوثر براسر چاہوں مصرع عشق نبی سے پہلے عشق نبی سے پہلے بات میری مجبوری ہے کیونکہ میں اس لیے خطابت کرتا ہوں نثر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں 2022 میں پڑھ رہا ہوں ورنہ شعر پڑھنے میں بھولا نہیں اور پڑھ بھی اس لیے رہا ہوں کہ کہیں بزرگ یہ حیران نہ ہو جائیں کہ بولتا نہیں کیا کہتے شعر ہے عشق نبی سے پہلے مجھے بندہ بتانے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا پھر کہہ رہا ہوں آسمان چھوٹا بھائی جان شعر بڑا عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھے